الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دلائے جو ساری کائنات دا خالق و مالک تمام مخلوق دا رازق وحدہ لا شریک رب کائنات دا ہر ذرہ اس دے حکم دا محتاج ہے، اس دی رضا، اس دی مرضی، اس دی اجازت تو بغیر پوری کائنات دے اندر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ تو حرکت نہیں کرتا. درود لا محدود تاجدار عرب و عجم، تاجدار انبیاء، محبوب کبریا، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر آپ دے صدقے خلاق کائنات نے اس ساری کائنات دی تخلیق فرمائی. الحمدللہ اللہ نے ساڈے تے کرم فرمایا، سانو سبنو اپنے محبوب دا امتی پیدا فرمایا. دوستان عزیز، قرآن و حدیث دا مطالعہ کریے. یہ مسئلہ بالکل واضح ہوندا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی دا جدوں کوئی قرب پائے، چاہے او اولیاء دے وچوں ہووے یا انبیاء دے وچوں ہووے اللہ دا قرب والا، اللہ تبارک و تعالی اس دی عظمت اور شان دیگر انساناں دے وچ اعلیٰ کر کے اس بات کو ظاہر فرما دینے کہ اے بندہ میرے قرب والا ہے۔ ویسے بھی جدوں کسے مخلوق دے وچوں اللہ تبارک و تعالی دے قرب والے کسے انسان دی عظمت ظاہر ہوئے، دیگر لوگاں نوں اس بات دا پتہ چل جاتا ہے کہ ایک تے اے اللہ دے قرب والا ہے، دوسرا چڑھا اللہ اپنے بندے دے اندر اتنے کمال پیدا کر سکتا ہے، او اللہ خود کتنے کمال والا ہوئے گا۔ کسے کاریگر دی بنائی ہوئی چیز دیکھئے نا، ایک کاریگر دے ہنر دا، اس دے اندر جو کوالٹی ہے، جو خوبیاں نے، انہاں دا پتہ چلتا ہے۔ جدوں بنی ہوئی چیز اعلیٰ ہوئے گی پتہ چل جاتا ہے بنان والا اچھی سوچ والا ہے اور بنان والا زیادہ شانہ والا ہے۔ میں مثال دے دیا، ہر بندے دے جیب دے اندر آج موبائل فون موجود ہے، موبائل فون ہر طرح دے لے، سستا بھی ہے، مہنگا بھی ہے، زیادہ خوبیاں والا، کم خوبیاں والا، ان تے بلکہ موبائل فون دی شکل دے اندر پورا کمپیوٹر بندے دے ہاتھ دے وچ ہوندا ہے۔ کہ جدوں تسی کسے اعلیٰ کمپنی دا موبائل فون اور اس دیاں خوبیاں دیکھو گے، پتہ چلے گا بنان والا کوئی عام نہیں، بنان والے ماہرین نے، وہ بنانا جانتے نے، وہ خوبیاں تو آگاہ نے، وہ اس دے اندر خوبیاں پیدا کرنا جانتے نے، انہوں نے اس دے اندر کوالٹی رکھی ہے، انہوں نے یہ شاہکار بنایا ہے۔ جن نے شاہکار بنایا ہے، اگر بنیا ہویا شاہکار ہے تو بنانے والا کنا اعلیٰ سوچ دا مالک ہوگا۔ آئی نہیں جدو تسی کسے دے اندر شان ویکو اور ہوئے بھی اللہ دا مکرم، پتہ چل جاتا ہے کہ اگر بندے دے اندر اللہ اتنی شان پیدا کر سکتا ہے تو اللہ کنیا شانہ دا مالک ہوگا۔ اور یہ بات قرآن کو ثابت ہے کہ اولیاء دے بچوں اگر کوئی قرب الہی پا جائے اللہ اس کو بھی صاحب کمال بنا ہے۔ 19واں پارہ اٹھا کے دیکھو، سورہ نمل کا 4تھا رکوع اٹھا کے دیکھو، سلیمان علیہ السلام نبی اللہ نے، اور اللہ نے آپ کو عظمت اور شان ایسی عطا فرمائی کہ نبوت بھی عطا فرمائی، دنیا کی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ جس ملک کے اندر نے اس ملک کے بادشاہ بھی سن، نبی اللہ بھی سن، ہر نبی بادشاہ نہیں، اور آپ کو اللہ نے اے شان بھی عطا فرمائی کہ نہ صرف انسانات بلکہ چرند و پرند، حیوانات، جنات، انہوں نے بھی حکومت عطا فرمائی۔ آپ جب اس طرح دربار بٹھا دیں، قرآن بادشاہ دربار بٹھا دو سر، تو آپ کے دربار کے اندر نہ صرف انسان بلکہ جن بھی بیٹھے ہوندے، حیوان بھی بیٹھے ہوندے، چرند و پرند بھی بیٹھے ہوندے، اور سارے ہی آپ دی بادشاہت کا اقرار کر دے اور آپ دی نبوت نو تسلیم کر دے۔ آپ بیٹھے سے میں اشارہ کر کے بات اگے لے جانا چاہتا ہوں۔ ملکہ بلقیس دوسرے ملک دی ملکہ ہے، اوتے حکومت اس کا ذکر ہویا، وہ ملکہ آ رہی ہے، دیکھن آ رہی ہے کہ نبی کیسا ہوتا ہے، کتنا شانہ دا مالک ہوتا ہے۔ آپ نے شان ظاہر کرنا چاہیے، دسیا کوئی ہے جڑا اس ملکہ دا بنایا ہویا تخت جڑا اس کے محل دے اندر ہے اس تو پہلے لے کے آئے، ایک جن کھڑا ہویا، قرآن اللہ دا قال افریق من الجن انا آتیک بہی
قبل ان تقوم من مقامک. جن عرض کرتا ہے حضور میں وہ تخت لے کے آنا وا، آپ ایک تشریف فرما جے، آپ جتنی دیر مجلس لگا کے بیٹھے ہو، مجلس ختم ہون تو پہلے میں تخت آپ کی خدمت دے وچ حاضر کر دے رہا. نال ہی کہنے لگا انی لقوی امین، میں بڑی طاقت والا ہاں، اللہ نے مینوں بڑی شان دیتی ہے. جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تیرے کو نہیں ہوا، تو بیٹھ جا. میں جدو یہ آیا مبارکہ پڑھنا پیا سا، میں بڑا حیران ہویا، میں کیا شرطاں پوریاں سن. ملکہ دیان تو پہلے تخت منگوانا چاہیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تسی ایتھے بیٹھے ہو، بیٹھے لے آواں گا. ملکہ دیان دے اندر آجے 2 یا 3 دن دا وقت ہے، یہ شرط پوری ہو رہی ہے، آپ نے جن کو کیوں نہیں منگوایا؟ تو میں جدو اگلی آیت پڑھی تو میرا ایمان تازہ ہویا. میں کیا اس لئی اللہ دے نبی نے اس جن نو اے خدمت کرن نہیں دیتی کہ آج دا دور لوگ جنہ دی طاقت مندے نے مگر اولیاء دی طاقت دا انکار کرتے ہیں. بلکہ میں دیکھیں کہ اولیاء اور انبیاء دی طاقت دا انکار کرتے ہیں، جنہ دا علاج بھی کرتے ہیں، پاوے ہوئے یا نہ ہوئے، جنہ دی طاقت مندے نے. میں کیا اللہ دے نبی نو اللہ نے غیب دا علم عطا فرمایا. آپ جانتے سن کہ ایک وقت آئے گا لوگ انبیاء دی عظمت دا انکار کرن گے، اولیاء دی عظمت دا انکار کرن گے، جنہاں نو طاقتور جانن گے. آپ نے جن نو بٹھا دیتا اور دسیا کہ جن بڑی قوت دا مالک ہے، جڑا اللہ دا بندہ ہوتا ہے وہ جن نالوں بھی زیادہ شان اور عظمت والا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ. اگلی آیا مبارکہ پڑھو. پھر ایک اللہ دا ولی کھڑا ہویا، سلیمان علیہ السلام دا امتی. آپ فرمانے لے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. قرآن پڑھ لیا 19 پارہ پڑھنا پیا. اللہ دا ولی کھڑا ہویا، کہنے لگا حضور میں تخت لے کے آنا. اور ایتھے میں ایک تو گلا تاکہ پتہ چلے ولی دی عظمت اور شان دا دسنیاں ضروری نے کہ تخت دا جتھے پیا سی فاصلہ کتنا ہے. علماء نے لکھیا 1000 میل نالوں زیادہ فاصلہ ہے. جویں یہ تو کراچی ہے، کراچی 800 میل ہے، 1000 میل نالوں زیادہ دا فاصلہ ہے جتھے وہ تخت پیا ہے. اور تخت کیا کوئی چھوٹی جی کوئی ایسی چیز ہے جڑا عام ہر بندہ اٹھا لے نہیں، اس دا حجم کتنا ہے. علماء نے لکھیا ہو لکڑی، لویا، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات نال مزین 120 فٹ لمبا اور 60 فٹ چوڑا وہ ایک تخت سی جڑا لوہے نال، لکڑی نال، سونے اور چاندی نال مزین بنایا سی. تخت سمجھتے کس طرح سٹیج ہے، اس طرح دا سٹیج سی. اس دا حجم کتنا سی؟ 120 فٹ لمبا اور 60 فٹ چوڑا. 120 ضرب 60 تقریباً 7000 سکوئر فٹ اندر رکھنا بنتا ہے. انج کہہ لو تقریباً 35 مرلے جڑے ہوتے نے اونا تخت سی. اسی کہ 5 مرلے تو مکان نہیں رہنے ہیں، 35 مرلے 7000 سکوئر فٹ دے قریب اوندا حجم بن رہے. بلکہ 7000 تو زیادہ بنے گا. تسی جب موبائل ہر بندے تے کول ہے 7200 سکوئر فٹ، 7200 سکوئر فٹ تقریباً 35-36 مرلے بنتے ہیں. اتنا بڑا تخت. اور حیرانگی کی گل ہے آج جدید دور ہے، اتنا بڑا تخت نہ کوئی آج کے دور میں بھی کرین چک سکتی ہے، نہ کوئی ٹرالا ایڈا جن کے اتنے لوڈ ہو سکے ایک پیس کے اندر. جناب آصف بن برخیہ وہ اللہ دے ولی نے جڑے کہنے نے میں لے کے آواں گا، آپ نے وہ تخت لے کے آندا. اور کتنی دیر اس لے آندا؟ فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک،
حضور تہاڈی اکھ بند ہو کے کھلے گی بعد وچ تخت پہلے لے آؤ. یہ اللہ دا قرآن دس رہا ہے اور آپ نے اگے نال ہی دسیا. اگلی آیا مبارکہ فرمایا ھذا من فضل ربی، اے جڑی مینوں طاقت ملی ہے، اے جڑی میرا شان بڑھیا ہے، اے جڑی میں اس قابل ہاں کہ 1000 میل نالوں زیادہ فاصلے تو اتنے بڑے حجم دی چیز اس تو پہلے لے آ سکنا. سمجھ رہے اکھ بند ہو کے اکھ چمکن تو پہلے جنوں اسی پنجابی اندر کہندے ہیں دسیا اے میرے تے میرے اللہ نے فضل فرمایا ہے. اے طاقت، اے شان، اے مرتبہ مینوں میرے اللہ نے عطا فرمایا. اے ہے اللہ دا ولی. اور قرآن دستا ہے جس تے اللہ کرم فرماوے او عام انسان دی طرح نہیں، اس دی عظمت، طاقت، شان دوبالا ہوتی ہے. اسی طرح انبیاء دی عظمت بھی اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. دسیا تیسرا پارہ اٹھا کے دیکھو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بڑیاں عظمتاں قرآن پاک کے اندر بیان ہوئیاں نے. میں ایک بار اشارہ کر کے بات اگے لے کے چلا. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا وَأُحْيِي میں زندہ کرنا وا الموتا جڑا مر گیا ہوئے. عقل کہندی ہے بندہ مر جائے زندہ ہو سکتا. کسے ڈاکٹر نو پوچھو، سرجن نو پوچھو، پروفیسر نو پوچھو، کسے علم والے نو پوچھو، کسے سائنسدان نو، کسے علم والے مفسر عالم پروفیسر کسے نو پوچھو کہ بندہ ایک بار مر جائے زندہ ہو جائے گا دوبارہ؟ ہر کوئی کہے گا کہ دوبارہ زندہ ہو سکتا. جو تمہیں قانون اللہ کا پورا ہویا کل نفس ذائقۃ الموت، پھر انسان کے جسم دے اندر دوبارہ روح ڈلدی نہیں، دوبارہ بندہ زندہ ہوگا. آج تک نہیں ہویا مگر عیسیٰ علیہ السلام فرمانے نے میں زندہ کر لینا. اور آپ نے صرف اعلان نہیں کیتا، تفاصیل اٹھا کے دیکھو آپ نے بے شمار مردے زندہ کیتے. کسی کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار آپ کے زمانے کے اندر فوت ہو جانا، میت نو اٹھا کے آپ کے کو لے آنا، آپ نے اس نو دوبارہ زندہ کرنا. اور نال ہی فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اے میں آپے نہیں کردا، اے مینوں شان اور عزت اے اجازت مینوں اللہ نے عطا فرمائی. ان دونوں اشارے میں کر دیتے ہیں. اور یاد متعلق بھی قرآن کو، انبیاء کے متعلق بھی کہ اولیاء اور انبیاء کی عظمت نو اپنی عقل نال نہیں پرکھنا. ساری عقل دی حد جتے ختم ہوندی ہے ان ہستیاں دی شان اس کو اتنے جا کے شروع ہوتی ہے. عقل کہندی ہے مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، قرآن کہندا ہے اللہ دے نبی مردہ زندہ کر دیندا. عقل کہندی ہے کہ آنکھ بند ہو کے کھلن تو پہلے 1000 میل تو تخت بہت دور کی بات ہے، ماچس کی ڈبی نہیں آ سکتی. مگر اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ دا ولی آنکھ بند ہو کے کھلن تو پہلے لے آ سکتا ہے. ہن جڑا بندہ ان ہستیاں دا اور ان دی عظمت دا انکار کرے در حقیقت تو قرآن دا انکار کر رہے ہیں. اے ہے ولی دی کرامت اور نبی دا معجزہ. نبی دا معجزہ اور ولی دی کرامت ہمیشہ عقل دیا حداں تو اوپر ہوندی ہے. عقل نال اس کی دلیل ملتی نہیں. میں جڑی آیا مبارکہ پڑھی اس کے اندر بھی میرے آقا نے ایک معجزے کا ذکر ہے. 2 دن پہلے 27ویں شب سی رجب تھی. 27ویں شب نو میرے آقا نو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ تو لگ کے مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی تو پہلا دوسرا تیسرا 7واں آسمان اس کو اوپر سدرۃ المنتہا جنت لا مکان تک بھی سیر کروائی. قرآن پاک دے اندر 2 مقام کے سیر کا ذکر ہے، ایک کے 15ویں پارے دے اندر اور ایک کے 27ویں پارے دے اندر. اور ایک سے بھی اللہ رب العزت نے جدو اس واقعے نو بیان فرمایا پہلے ارشاد فرمایا کہ یہ سیر نئے کروائی ہے تاکہ میرے محبوب کے اعتراض نہ کیتا جائے. فرمایا یہ محبوب نو شان
محبوب نو عظمت، محبوب نو اے عزت، اے مرتبہ، اے مقام میں اللہ نے عطا فرمایا ہے. میں اللہ وا جڑا اپنے محبوب نو اس سیر تے لے کے گیا. سبحان اللہ دی 15واں پارہ جڑی خطبہ دے اندر بھی آیا مبارکہ پڑھی، 15ویں پارے دی پہلی آیت ہے. اور سورہ اسراء یہ تو شروع ہوندی پہلی سورت دی بھی آیت ہے، اس پارے دی بھی پہلی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اسرا بعبدہ اپنے بندے کو لیلاً پوری رات میں نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں. اگر لفظ لائل ہوگا پھر پوری رات سی، اتنے دو زبرہ تنوین ہے، ایک قلت تے دلالت کر رہی ہیں. پوری رات میں رات کے تھوڑے سے حصے دے اندر اللہ فرماتا ہے میں سیر کرائی مسجد حرام کو مسجد اقصی تک. یہ پہلا سیر کا مرحلہ ہے. مسجد حرام کی تھے مکہ پاک دے اندر، اور مسجد اقصی کی تھے یروشلم فلسطین جتھے آج اسرائیل ہے اس مقام تے. درمیان دے اندر فاصلہ کتنا ہے؟ 1000 میل نالوں زیادہ، 1000 میل نالوں زیادہ فاصلہ ہے. اور یہ دور ہوئے جس دور کے اندر نہ موٹر سائیکل ہے، نہ کار ہے، نہ بس ہے، نہ کوئی جہاز ہے، نہ ہیلی کاپٹر ہے. سفر اگر کیتا جاتا ہے یا گھوڑے تھے یا اونٹ تھے، دو ہی سواریاں نے، یا گھوڑا یا اونٹ. تیسرا سفر کا کوئی ذریعہ نہیں. 1000 میل نالوں زیادہ فاصلہ ہے. اور اگر گھوڑے سے بھی یہ فیصلہ طے کیتا جائے تو 20 دن تو زیادہ وقت چاہیے جان دے، اور 20 دن تو زیادہ وقت چاہیے آن دے. اور اگر اونٹ تک یہ فاصلہ طے کیتا جائے تو تقریباً 40 دن چاہیے جان دے، 40 دن چاہیے آن دے. یہ علاقہ وہ ہے جتنے گھوڑا نہیں چلتا. گھوڑا اس علاقے کے اندر چلتا ہے جتنے زمین سخت ہوئے، ہموار ہوئے، گھوڑا دوڑ سکتا ہے. جتنے زمین ریتلی ہوئے، ریگستان ہوئے، گھوڑا چلتا. یہ ریگستان والی زمین ہے. اور پہاڑی زمین ہے کہ جا کے اردن کے بارڈر کے اندر میرے آقا نے یہ سیر فرمائی رات کے تھوڑے کے حصے کے اندر. اور میں عرض کر رہا کہ عقل کہہ دیئے اگر گھوڑے سے بھی یہ سفر کیتا جائے تو 40 دن چاہیے، اگر اونٹ سے سفر کیتا جائے تو 80 دن چاہیے. اللہ فرمانا میں رات کے تھوڑے کے حصے کے اندر کرائیں گے، پوری رات بھی لگی نہیں. ذرا غور کرو، چلا اللہ رات دے تھوڑے کے حصے کے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی اور مسجد اقصی تو مسجد حرام تک 2000 میل کا فاصلہ اپنے محبوب نو چند لمحیاں دے اندر کروا سکتا ہے. کیا وہ اللہ اپنے محبوب نو آسمانوں کے نہیں جا سکتا؟ توجہ کر، جبرائیل علیہ السلام اس فرشتے کا نام ہے جڑا فرشتہ ہر نبی ول اللہ دا پیغام لے کے آیا. جدو اللہ اپنا پیغام جبرائیل علیہ السلام دے وسیلے نال نبی تک بھیجے گا، اس کو کیا جانتا ہے؟ وحی. اور اگر وہ پیغام ڈائریکٹ نبی کے قلب اطہر تے یا انبیاء تک پہنچے، اس کو کیا جانتا ہے؟ القاء. دونوں طریقے نے اللہ اپنا پیغام انبیاء تک پہنچاتا ہے. جبرائیل وحی لے کے آنے والا فرشتہ ہے، اور جبرائیل آسمانوں کے بلکہ جنت تک جان کی طاقت رکھتا ہے. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، بات مختصر کرا، شارٹ کرا، لمبی گفتگو کرنا مقصد نہیں، مسئلہ سمجھانا مقصد ہے. جبرائیل وہ فرشتہ ہے جڑا پہلے آسمان تے بھی جا سکتا ہے، دوسرے تے بھی، تیسرے تے بھی، چوتھے تے، پنجویں تے، چھویں تے، ستویں آسمان تو اوپر جنت کے اندر جبرائیل جا سکتا ہے. جنت تو اگے سدرۃ المنتہا ہے ہاتھ جبرائیل دی، اور وہ تو زمین تک آ سکتا ہے. کئی مرتبہ فاصلہ، بلکہ کئی نہیں لکھاں مرتبہ فاصلہ جبرائیل نے طے کیتا ہے.
1 ਲੱਖ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨਬੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਹਰ ਨਬੀ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਵਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ 1 ਲੱਖ ਤੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਬੀਆ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਰਤਬਾ ਤੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨੇ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। اور ہر نبی والی جبرائیل 1 مرتبہ نہیں آیا، کسے وال 100 مرتبہ، کسے وال 500 مرتبہ، کسے نبی دی زندگی دے اندر 1000 مرتبہ، میرے آقا دی 23 سالہ زندگی دے اندر ہزارہ مرتبہ جبرائیل آسمانہ تو میرے آقا وال زمین وال آئے اور پھر زمین تو آسمانہ وال گئے۔ جبرائیل بھی تو مخلوق ہے نا، اور جبرائیل انبیاء نالو شان دے اندر کم ہے۔ میں اس کی مثال قرآن تو دیا، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پہلا پارہ 4 رکوع اٹھا کے دیکھو، جناب آدم علیہ السلام آپ کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، ظاہر ہوئی، اللہ نے تمام ملائکہ کو حکم دیتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اللہ نے فرمایا فرشتوں سارے آدم کے سامنے سجدہ کرو، پس فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجدوا۔ یہ سجدہ سی تعظیمی، ادب دا، عزت دا، احترام دا۔ ادب کس کا کیتا جاتا ہے؟ جن دا شان اپنے نالوں کم ہو گئی ہے زیادہ، جس دا شان کم ہو گئے اس دا ادب کیتا جاتا۔ یہ قانون ہے آج بھی دنیا دے اندر، اسی جس کا بھی ادب کریے، احترام کریے، اور شان دے اندر ساڑھے نالوں اعلیٰ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اعلیٰ عہدے پہ ہوتا ہے۔ تمام ملائکہ نے جناب آدم علیہ السلام دا ادب کیتا، احترام کیتا، تعظیم کی، سجدے دے اندر اپنی پیشانیوں نو رکھیا۔ انہاں دے اندر جبرائیل بھی موجود ہے، جبرائیل سمیت تمام ملائکہ نے۔ پتہ چلیا جبرائیل نالوں تے آدم علیہ السلام کا شان زیادہ ہے، اور جبرائیل نے اس کا اعتراف بھی کیتا، اور جبرائیل نے نبی، اگر جبرائیل کا شان زیادہ ہے تو پتہ چلیا اللہ دسنا چاہ رہا ہے انبیاء سارے کا شان فرشتیاں نے زیادہ ہے، اور اگر فرشتیاں نے نبیاں کا شان زیادہ ہے، فرشتیاں کے وچوں فرشتہ آسماناں تے لکھاں والی آ جا سکتا ہے کہ اللہ نبی نو شان کیوں نہیں عطا فرماتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، حضور قبلہ جگر گوشہ شیر ربانی، حضرت الحاج میاں محمد ابوبکر صاحب نقشبندی، فیض شیر ربانی۔ اور نمبر 2، جبرائیل بھی تو خدا نہیں ہے، جبرائیل خدا ہے نہیں، اللہ کا بنایا ہوا فرشتہ ہے، مخلوق ہے۔ اگر اللہ جبرائیل نو اتنی عظمت عطا فرما سکتا ہے، کیونکہ جبرائیل کے اندر ایک کمال آسمانہ تے آنا جانا ذاتی نہیں، اللہ کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ اگر اللہ جبرائیل نو اتنا مقام، اتنا شان عطا فرما سکتا ہے تو جس کا شان جبرائیل نو لو آنا ہے انہوں کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ اس لئے انہاں ہستیاں نو اپنی ذات نال تشبیہ دینا ایک گناہ کبیرہ ہے۔ جنہاں نو اللہ عظمت دے وے انہاں دا موازنہ اپنی ذات نال کرنا کہ میں ایک کام نہیں کر سکتا لہذا وہ بھی نہیں کر سکتے، ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اس چیز کو پسند نہیں فرماندا۔ اللہ عظمت دین تے آوے، حدیث پاک کے اندر آندا ہے جبرائیل نو اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب نو مکے کو لے کے آنا ہے۔ حدیث جبریل اٹھا کے دیکھو، حدیث معراج اٹھا کے دیکھو، میرے آقا نو لے کے آنا ہے، فرمایا میرے محبوب نو لے کے آنا ہے، جنت تو سواری لے کے جا۔ جبرائیل جنت تو سواری لے کے آئے، میرے آقا فرماندے نے سواری دا نام ہے بران، اور وہ جنگل دے جنت دا جانور ہے۔ جنت دے اندر سواریاں موٹراں کاراں نہیں ہونیاں، پٹرول تے چلن والیاں نہیں ہونیاں، جنت دی سواریاں جڑیاں نے وہ جانور میں، اور مومنین کو اللہ عطا فرمائے گا۔ جنت تو سواری لے کے آئے جبریل امین، اس سواری دا نام ہے بران۔ وہ سواری اکھ بند ہو کے کھلن تو پہلے مسجد حرام تو مسجد اقصی پہنچا، اور پھر اور دوسری سواری جڑی مسجد اقصی تو میرے آقا فرمایا میں نے آسمانہ وال میں لے کے گئی، اس کا نام ہے رف رف۔ جب تو سفر کی نوعیت بدلے نا تو سواری بھی بدل جاتی ہے۔ میں مثال دے دیا، تواڈے وچوں کسے نے داتا صاحب جانا ہوگا تے کیڑی سواری استعمال کرو گے؟
بولو موٹر سائیکل استعمال کر لو گے, کار استعمال کر لو گے, بس استعمال کر لو گے, سائیکل استعمال کر لو گے. جے کسی نے مکہ شریف جانا ہوئے عمرے میں پھر کیڑی سواری استعمال کرو گے؟ جہاز. سفر بدلیا, سواری دی نوعیت بدلی. سفر ادھر بھی بدلیا, سواری دی نوعیت بدلی. پہلی سواری ہے براق, دوسری سواری ہے رفرف. جس کی پشت میرے آقا سوار نے پہلی سواری مسجد اقصی, مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سفر ہے اور آسمانہ وا سواری نہیں آئی رفرف. میرے آقا اس کا سوار ہوئے آسمانہ ول گئے. اللہ جنہ سواریاں کو امی شان دے سکتا ہے, ان سواریاں کے اندر طاقت آسمانہ ول جان دی کنے پیدا کی ہے؟ میرے آقا سوار نے سواری آسمانہ ول اٹھی. پہلے آسمان کے دوسرا تیسرا لمبی بات ہے, میں اشارے صرف 2-3 کرنے اور گفتگو ختم. جڑا اللہ جنت کی اس سواری کے اندر اتنا کمال عطا فرما سکتا ہے, وہ جنت تو زمین, جنت 7ویں آسمان تو ہوتے حدیث پاک کے اندر آتا ہے. 7 آسمان, یہ تو قرآن پاک ہے نا, 7 سماوات اللہ نے 7 آسمان بنائے. 7ویں آسمان تو ہوتے جنت کو بنایا. یہ جنت کی سواری ہے, یہ سواری ہے کہ جنت تو زمین تک آ سکتی ہے, زمین تو جنت تک اور سدرہ تک جا سکتی ہے. جڑا اللہ جنت کے جانور کے اندر اتنی طاقت عطا فرما سکتا ہے کہ وہ جنت تو زمین تک آ بھی سکتا ہے, زمین تو جنت تک جا بھی سکتا ہے, وہ اللہ اپنے محبوب نبی کے اندر نشان کیوں نہیں پیدا فرما سکتا؟ میں حیران ہے کہ لوگ کلمہ نہیں میرے آقا تو پڑھتے ہیں تو شان کا انکار بھی کرتے ہیں. جی نبی دی شان مننی نہیں تو پھر نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے, اس کا کلمہ پڑھ جنوں تو دیکھو نا انہوں نے لکھیا کتاب اندر ان حوالہ پیش کریے. لوگ کہتے ہیں جی ایک گل بڑی سخت کرتے ہیں. انہوں نے لکھیا ہے کہ جبرائیل نہ اسرائیل اور شیطان کی طاقت نبی سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. نبی کی شان قرآن کی نص سے ثابت ہے. شیطان چاہے ایک لمحے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جا سکتا ہے, وہ لکھتے ہیں, نبی نہیں جا سکتا. میں کیا ظالمہ, شیطان نے یہ طاقت کی نہیں دیتی, ہوتی ذاتی اللہ نے دیتی. اور کدوں دیتی؟ جب وہ اللہ کی دشمنی اندر نہیں سی آیا اور اللہ نے شان دے کے واپس نہیں لیا. یہ بھی سخی دی سخاوت دے خلاف گل ہوتی ہے. میں مثال دے دیا, کوئی بندہ لکھ پتی ہے, کروڑ پتی ہے, کوئی فقیر راہ جاندہ انہوں آ کے اللہ دے ناتے میں نے کوئی دے, وہ 100 روپیہ دے دے, خیرات کر دے, فقیر کو دے دے, دوجے دن فقیر انہوں گال کھڑے, انہوں کہتا میرا 100 واپس کر, کہتا میری شان کے خلاف ہے. انہیں اپنی اوقات کے مطابق معاملہ کیتا ہے, میں اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کیتا ہے. میں انہوں 100 دیتا ہے, یہ معاملہ میرے خلاف ہو گیا, میں انہیں کو واپس لینا لینا. جے صحیح دے کے کوئی خلاف ہو جائے کہ واپس نہیں لینا, اللہ دے کے کس طرح واپس لائے گا؟ اس کی عظمت کے بعد خلاف ہے. شان ادو کی تاثیر جدو وہ اللہ کے خلاف نہیں تھی, جدو خلاف ہویا اللہ نے شان واپس لیا نہیں. بہرحال مسئلہ دسنا چاہنا, شیطان میں طاقت کنے دیتی ہے کہ وہ ایک لمحے کے اندر, 1 سیکنڈ کے اندر پاکستان تو امریکہ جا سکتا ہے, امریکہ تو افریقہ جا سکتا ہے, افریقہ تو آسٹریلیا جا سکتا ہے, پوری روح زمین کے 1 سیکنڈ کے اندر موو کر سکتا ہے. یہ طاقت شیطان کی قرآن تو ثابت ہے, حدیث تو ثابت ہے. مولوی کہتا ہے شیطان جا سکتا ہے, نبی نہیں جا سکتا. لیکن ظالمہ پھر شیطان کا کلمہ پڑھنا ہے. شیطان اگر جا سکتا ہے, انہوں نے شان اللہ نے دیتا ہے, تو جڑا دشمنوں نے انہیں شان دے سکتا ہے, محبوبہ کا شان کی بنایا ہوئے گا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, معراج مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, فیض شیر ربانی, غلامان شیر ربانی, عاشقان مصطفیٰ. میں حیران ہوں یا نبی یا نبی
طاقت دے سکتا ہے، جڑا اللہ جبرائیل نو طاقت عطا فرما سکتا ہے، جڑا اللہ جنت کی سواری نو طاقت عطا فرما سکتا ہے، تو اللہ اپنے محبوب نو طاقت کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ اور پھر دیکھو جبرائیل نو میرے آقا بشان اللہ حدیث پاک دے اندر ہے جس نے سدرہ دا مقام آیا، سورہ نجم دے اندر اس مقام کا ذکر ہے، جبرائیل رکیا۔ میرے آقا پوچھتے ہیں جبرائیل رک کیوں کیا ہے؟ عرض کی تھی آقا کہ میری حد ہے، ہر مخلوق بھی اللہ نے کوئی حد مقرر کی تھی ہے، آقا میں بھی مخلوق ہاں، اللہ دا بنایا ہو یا فرشتہ ہوا، اللہ نے میری حد یہ مقرر کی تھی ہے، میں اس کو آگے نہیں جا سکتا، میں جدوں بھی پرواز کرا سدرہ تک آ سکنا، آسمانہ سارے تو جا سکنا، جنت تو جا سکنا، جنت تو جو آگے پرواز کرا تو سدرہ تک آ سکنا، اس کو آگے نہیں جا سکتا۔ میرے آقا مسکرائے، جبرائیل بھی رہ گیا، رف بھی رہ گیا، سواری بھی ہوتے رہ گئی، میرے آقا لا مکان تک گئے، او لا مکان جتے مخلوق کے وچوں سوائے میرے آقا تو کوئی نہیں گیا، جتے خدا ہے، خدا تو سوا کوئی نہیں، خدا کے ساری کائنات کے اندر ہے نا، مگر ہوتے خدا تو سوا کوئی نہیں، اس سے جلویاں تو سوا کچھ نہیں، مخلوق کے وچوں کوئی ہوتے نہیں، نہ جا سکیا ہے، نہ جا سکے گا، نہ جا سکتا ہے۔ اگر اے شان، اے عظمت، اے مقام، اے عزت، اے مرتبہ، اے عہدہ اللہ نے عطا فرمایا ہے تو اپنے محبوب نے عطا فرمایا ہے۔ رب بھی رک گیا، جبرائیل بھی رک گیا، اس تو بلندی والا اگر کوئی ذات گئی ہے تو ذات مصطفیٰ گئی، اور پھر ایک مرتبہ نہیں گئی، پہلی مرتبہ میرے آقا لا مکان پہ گئے، بات مختصر کرا، شارٹ کرا، اپنے رب نے ملاقات ہوئی، اپنے رب کے جلویاں نو ویکھیا، اللہ رب العزت نے محبوب دی امت دے لئی 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ نماز معراج دی رات تحفہ ملیا ہے۔ میرے آقا واپس تشریف لے آئے، چوتھے آسمان پہ آئے، موسیٰ علیہ السلام ملاقات، حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر ہے، پوچھا یا رسول اللہ اپنے رب نے ملاقات کیسی رہی؟ فرمایا بہت اعلیٰ۔ فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے کوئی تحفہ عطا فرمایا؟ میرے آقا فرماندے نے موسیٰ میری امت دے لئی 50 نمازاں دا، عرض کی کہ آقا میری امت کے 3 نمازاں سن تو وہ بھی میری امت میں پڑھ دی، آپ کی امت کے 50 نمازاں دا تحفہ امت کیسے پڑھے گی؟ بہت زیادہ ہے، گھراں ہے، مشکل ہے، یا رسول اللہ آپ واپس تشریف لے کے جاؤ اور ان نمازوں کے اندر کمی کراؤ۔ میرے آقا نے فرمایا موسیٰ میں پھر چلا جانا، پھر میرے آقا لا مکان پہ گئے، 5 نمازوں کی کمی، اللہ بھی جانتا سی کہ نمازاں رہنی ہے دنیا میں، ایک باری کمی نہیں کی تھی، پھر واپس آئے، پوچھا آقا کنیاں؟ 45، یا رسول اللہ زیادہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں پھر جا کے عرض کرنا، پھر آپ لا مکان پہ گئے، پھر واپس آئے، 9 مرتبہ میرے آقا ہون گئے نے، 10ویں باری پہلے گئے نے، دسیا کہ یہ لا مکان کا سفر میرے لیے محال نہیں، میرے لیے مشکل نہیں، مخلوق وچوں کوئی اور نہیں جا سکتا، اللہ نے مینوں طاقت عطا فرمائی ہے، میں جنی مرتبہ چاہاں لا مکان کا سفر کر سکنا وا، میں اس سفر کا مکی بن سکنا وا، اس سفر کا مسافر بن سکنا وا۔ اللہ نے میری شان اور عظمت والا فرمائی ہے کہ میں نے لا مکان سے آن دی بار بار اجازت عطا فرما دے۔ میرا اگر نمازہ 5 رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا ایک باری پھر تشریف لے جاؤ، عرض کی تھی موسیٰ ہن میں نے شرم آندی ہے، میرا امتی 5 بھی نہیں پڑھے گا۔ آقا نے کتنے فخر نل کیا کہ میرا امتی 5 بھی نہیں پڑھے گا۔ آج ساڈا کی حال ہے، اسی 5 پڑھن تو بھی آ رہی ہیں۔ 5 نمازاں، حالانکہ نماز باعث رحمت، باعث برکت، اللہ کا قرب دلانے والی عبادت، مشکلات دور کرنے والی عبادت، مصیبتیں ٹالنے والی عبادت ہے، نہ قیمت لگتی ہے نہ زور لگتا ہے، مگر شیطان سانو اس پاسے جان دیتا۔ ایک وہ تحفہ ہے جڑا معراج دی رات اللہ نے عطا فرمایا، اور جب کوئی شان والا تحفہ دے لے اس کی قدر نہ کریے، شان والا راضی ہوتا ہے ناراض۔ نواز شریف کو تحفہ دے گئے پرائم منسٹر نے، اگلی بار ارشاد کروں نہیں آئے، پتہ لگے گندے نالے پہ آئے، نواز شریف ناراض ہوئے گا راضی، کہہ کہ نشاد کروں نہیں آئے بڑے بے قدرے، میں نے انہوں نے اتنا قیمتی تحفہ دیتا
انہوں نے روڑی کے اندر ملا دیتا. دوستان عزیز پر دوبارہ کوئی تحفہ کوئی رعایت کرے گا کہ اللہ رب العزت کو نے تحفہ عطا فرمایا محبوب دی امت نو اور اسی بے قدری کریے, اس نماز نو پسے پشت ڈالیے, کبھی اس نماز پر رجوع نہ کریے, توجہ نہ کریے, پھر اللہ کس طرح مزید رحم کرے گا. اگر دوستو اللہ کو رحم چاہتے ہو کہ اللہ راضی بھی ہوئے اور عنایات کرے, انعام عطا فرمائے, تو پھر اللہ دے عطا کیتے ہوئے تحفے دی قدر کرو. دوستان عزیز, معراج میرے آقا کا معجزہ, اور معجزہ کبھی عقل دے پیمانے تے نہیں پڑھتی دا. معجزے کی دلیل عقل نہیں دے سکتی, معجزہ ہمیشہ عقل تو ماورا ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اے سفر, اے عظمت, اے شان میں عطا کیتی ہے. اسراب عبدی, اللہ فرماتا ہے میں سیر کرائیے. جدو کہہ رہے ہیں میں سیر کرائیے, پھر باقی شک دی گنجائش رہتی. اگر کوئی میرے آقا دی اس عظمت دا انکار کرے گا, وہ اللہ دی قدرت دا انکار کرے گا, اللہ دی طاقت دا انکار کرے گا. اللہ نے اسے بھی سیر دا ذکر بعد اندر فرمایا ہے, پہلے دسیا کہ یہ سیر کروائی میں نے. دوستان عزیز, مختصر کے وقت دے اندر میرے آقا دے واقعہ معراج پہ چند معروضات پیش کی کیا. اللہ تبارک و تعالی محبوب کی عظمت نو سمجھن والا بنائے اور سانو سب نو اپنے محبوب کا سچا غلام بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.